ابرہہ جو نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، جب اس ابرہہ نے دیکھا کہ اہل عرب جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس کا حج کرتے ہیں، اس نے ارادہ کیا کہ میں یمن کے اندر صنعاء جو یمن کا دارالحکومت ہے وہاں پہ ایک کلیسا تیار کرو تاکہ لوگ جو ہے بیت اللہ کی طرف جانے کے بجائے کلیسے کا رخ کریں۔ اس نے ایسا کروایا کہ وہاں پہ ایک بڑا کلیسا تیار کروایا، لیکن اس کی خبر، اس بات کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو پہنچ گئی کہ صنعاء کے اندر ایک کلیسے کی تعمیر ہوئی ہے اور اسے بیت اللہ کے مقابلہ کے اندر بنایا گیا ہے۔ بنو کنانہ کے آدمی نے رات کے وقت جہاں کے اس کلیسا کے اندر پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا۔ اس ابرہہ کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا کہ میرے کلیسے کے اندر کسی نے پیشاب کر دیا ہے۔ اب اس نے ارادہ کر لیا کہ میں بیت اللہ پہ جا کے حملہ کر دوں گا، وہاں پہ جا کے بیت اللہ کو گرا دوں گا۔ اس نے اپنا ایک لشکر تیار کیا اور 60,000 لوگ اس کے لشکر کے اندر موجود تھے، اور تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ 60,000 کا لشکر لے کے کعبہ کو گرانے کے لیے، ڈھانے کے لیے وہاں سے نکل پڑا، اور اس کے ساتھ 9 یا 13 ہاتھی تھے، اور اس نے اپنا ایک ہاتھی الگ سے تیار کروایا اور اس پہ جو ہے بیٹھ کے اور اپنے لشکر کو لے کے بیت اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے، اسے وادی محصر کہا جاتا ہے، جب یہ وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ اس کے ہاتھی بیٹھ گئے، قافلہ آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب ہاتھیوں کا اور قافلے کا جو رخ ہے دائیں یا بائیں جانب کیا جاتا، ہاتھیوں کو اس طرف موڑا جاتا، ہاتھی چلنا شروع ہو جاتے، لیکن جیسے ہی ان کا رخ بیت اللہ کی طرف کیا جاتا ہاتھی بیٹھ جاتے، آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ وہاں پہ ہی موجود تھا، اس کا قافلہ وہاں پہ موجود تھا۔ وہاں پہ اللہ رب العالمین نے ابابیل، چھوٹے پرندوں کو حکم دیا، انہوں نے کنکر لیے، اور تاریخ کے اندر یہ لکھا ہے ہر ابابیل پرندہ جو ہے 3 کنکر لے کے آتا، ایک اپنے چونچ کے اندر اور 2 جو ہے وہ جو ان کی ٹانگیں تھی ان کے اندر لے کے آتا، اور اس قافلے کے اوپر جو ہے جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا ان کے اوپر گرانا شروع کر دیے۔ دیکھنے کو یہ کنکر تھے، لیکن یہ کنکر ایٹم بم کا کام کر رہے تھے وہاں پہ، اور یہ کنکر جس آدمی کو لگتا، تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کا جسم پھٹنا شروع ہو جاتا، اس کے اعضاء اس کے جسم سے جدا ہونا شروع ہو جاتے، اور یہ وہاں پہ ہی موجود تھا اور آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے پورے قافلے کو وہاں پہ تباہ و برباد کر دیا، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کا کیا حال کیا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مکر کو ناکام اور نامراد نہیں کیا، وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ابابیل پرندوں کو بھجوایا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ فرماتے ہیں وہ پرندے ان کے اوپر نوکدار پتھر پھینک رہے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، اور اللہ رب العالمین نے ان کنکریوں کی وجہ سے ان ہاتھیوں والوں کا حال اس طرح کیا جس طرح کھایا ہوا بوسا ہوتا ہے، چارہ ہوتا ہے، جس طرح اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے اس پورے لشکر کو وہاں پہ تباہ و برباد کر دیا۔ ابرہہ نے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، دوڑ لگا دی، اور تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ صنعاء پہنچتے پہنچتے اس کے پورے گر گئے، جس طرح ایک چوزا کمزور ہو جاتا ہے اس کی حالت چوزے جیسی ہو گئی، اور یہ بیت اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکا، اور اس کے بعد اس کا سینہ پھٹ گیا، دل بہر آ گیا، اور یہ تباہ و برباد ہو گیا۔
اور یہ جو واقعہ فیل ہوا ہے، تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے کا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت بیان کی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ عام الفیل سے مراد یہ ہے ہاتھیوں والا سال۔ اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جس دن ہاتھیوں والا لشکر آیا تھا اور اللہ رب العالمین نے اس لشکر کو تباہ و برباد کیا۔ تو اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔